چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اس وقت جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مردان ماشاءاللہ آپ کے شکریہ مردان بس کتنی دور تو مردان آج کتنی دیر اور ہے؟ بس مردان اتنے شاندار استقبال کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا مردان، میرا آپ کے پاس مقصد، یہاں میرا مقصد آنے کا ایک کہ آپ سب کو میرا مقصد آج مردان آنے کا ایک، میں آپ سب کو تیار کر رہا ہوں کہ آپ جب میں کال دوں گا آپ نے میرے ساتھ اسلام آباد میں آنا ہے۔ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں آپ تیار ہیں؟ مردان آپ کو اسلام آباد میں سیاست کے لیے نہیں بلا رہا، میں ایک انقلاب کے لیے بلا رہا ہوں۔ میں آپ کو اسلام آباد، پاکستان کو حقیقی آزادی دینے کے لیے آپ سب کو میرے ساتھ شرکت کرنے کے لیے اس جدوجہد میں آج اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اور مردان نوجوانوں میں خاص طور پہ آپ کو آج بلانے آیا ہوں۔ اور نوجوان کون ہے؟ جو بھی میری عمر سے کم عمر کا وہ نوجوان ہے، یعنی کہ جو بھی 70 سال کی عمر سے کم ہے وہ نوجوان ہے۔ تو نوجوانوں، اور میں صرف آپ کو دعوت دینے آیا، میں پاکستان کی اپنی ساری بہنوں کو، ماؤں کو، بچیوں کو، آپ کو بھی دعوت دینے آیا ہوں۔ میں بچوں کو دعوت دینے آیا ہوں۔ جس طرح میرے ماں باپ کہتے تھے کہ تحریک پاکستان میں عورتیں بھی شامل تھی، مرد بھی، بچے بھی، بزرگ سب شامل تھے، تو حقیقی آزادی کے لیے مردان پھر سے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ آپ میرے ساتھ شامل ہوں گے؟ انشاءاللہ میں آج یہاں سے یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے میں ان کو پیغام دے رہا ہوں، اور یہ جو مفرور بزدل ڈاکو جو لندن میں بیٹھا ہے وہ بھی سن لے۔ سزا یافتہ مفرور اور اس ملک کا ڈاکو، تم نے اس ملک کے فیصلے نہیں کرنے، اس کی قوم، ہماری عوام فیصلہ کرے گی کہ پاکستان کی قیادت کون کرے گا۔ تو نوجوانوں،
میرے بزرگوں بہنوں سب سن لو، یہ وقت ہے، ایک فیصلہ کن وقت ہے پاکستان پہ، جب ہم اس ملک کو ایک تو جو امریکہ کے پٹھو، جو ان کے غلام، ایک ان سے ہم نے آزاد کرنا ہے، اور یہ جو ڈاکوؤں کا ٹولہ، تھری اسٹوجز، یہ جو شریف، یہ جو زرداری بڑی بیماری، اور مردان کے لوگوں، وہ تیسرا کون ہے ان کے ساتھ؟ ڈیزل جس نے آتے ساتھی وہ وزارت پکڑی ہے جس میں سب سے زیادہ پیسہ بنے گا، NHA، یعنی کہ سڑکیں بنانوں پہ سب سے زیادہ کمیشن ہوتی ہے، تو ڈیزل نے وہ وزارت پکڑ لی ہے۔ اور میرے مردان کے نوجوانوں، میرے بزرگوں، بچوں اور میری بہنوں، یہ سن لیں آپ میری بات، ہم نے ان ساروں کو آج پیغام، سب کو یہاں کھڑے ہو کے ان کو پیغام دے دیا کہ اگر آپ نے الیکشن کی ڈیٹ ہمیں نہ دی تو جو سمندر آ رہا ہے اسلام آباد، یہ سب کو بہا کے لے جائے گا۔ سارا پاکستان آج تیار ہے، ملک تیار ہے، ملک کی توہین کی گئی، ہماری قوم کو ذلیل کیا گیا۔ امریکہ میں ایک چھوٹا سا سرکاری نوکر ہمارے ایمبیسڈر کو کہتا ہے، ڈونلڈ لو ہمارے ایمبیسڈر کو کہتا ہے کہ عمران خان کو اگر تم نے وزارت عظمیٰ سے نہ ہٹایا تو پاکستان کو امریکہ بہت نقصان پہنچائے گا۔ اور پھر کہتا کہ اگر تم نے عدم اعتماد کامیاب کر دی اس کے خلاف اور یہ بوٹ پالشر چیری بلاسم شہباز شریف کو بٹھا دیا تو کہتا پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا، پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا۔ میں اس سے پوچھتا ہوں، تم ہو کون پاکستان کو معاف کرنے والے؟ تو نوجوانوں، کیا ہم امریکیوں کے غلام ہیں؟ ہم ان کے نوکر ہیں؟ ہم ان کے نوکر یا غلام نہیں ہیں۔ یہ شہباز شریف بوٹ پالشر چیری بلاسم یہ ہے غلام۔ آصف زرداری جس کے اربوں اربوں ڈالر باہر پڑے وہ ہے ان کا غلام، اور نواز شریف جس سے زیادہ بزدل آدمی میں نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے، ہر وقت دم دبا کے باہر بھاگ جاتا ہے، یہ ہے ان کا غلام۔ اور وہ ہے غلام مولانا ڈیزل، خیر مولانا نہیں اسے کہنا چاہیے، ڈیزل کہہ رہا ہوں میں، مولانوں کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، میں اپنے دینی علماء کی عزت کرتا ہوں، اس کو میں کہہ ہی نہیں سکتا مولانا، کیونکہ یہ ڈیزل کے پرمٹ پہ بکنے والا ہے۔ اس نے امریکی ایمبیسڈر این پیٹرسن کو کہتا، نوجوانوں، امریکی ایمبیسڈر این پیٹرسن تھی آج سے 10 سال پہلے، اسے کہتا کہ آپ مجھے بھی موقع دے دیں
میں آپ کی خدمت بہتر کروں گا ان سے. تو یہ ہیں ان کے غلام. ہماری قوم غیرت مند ہے. ہماری قوم جب بنی تھی تو وہ اس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور میرے نوجوانوں، لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے. اور ہم وہ لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جو دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر آیا تھا، نہ کبھی آ سکتا ہے، نہ کبھی آیا تھا. ہم اس کی امت ہیں. ہم اس کی امت ہیں جس نے مدینہ میں وہ عورت جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی، ان کو اٹھا کے دنیا کی امامت کروائی. اس نے یہ نہیں کہا کہ 2 سپر پاورز تھی کہ ان کے سامنے جھکو. اس نے کہا کہ ہم اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو دنیا کو امامت دینے آئے ہیں. انہوں نے ان عربوں کو دنیا کی امامت کیسے کروائی؟ ان کو آزاد کر دیا. چھوٹے سے لوگوں کو بڑا لوگ، عظیم لوگ بنا دیے. لا الہ الا اللہ نے ان کی زنجیریں توڑ دی. اور سب سے بڑی زنجیر، نوجوانوں، سب سے بڑی زنجیر ہوتی ہے جو انسان کو اوپر پرواز نہیں کرنے دیتی، وہ ہے خوف کی زنجیر. خوف کی زنجیر. اللہ قرآن میں کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. کوئی بھی انسان بڑا انسان نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے خوف کے اوپر قابو نہیں پاتا. کوئی جنرل بڑا جنرل نہیں بن سکتا جب تک وہ موت کا ڈر ختم نہیں کرتا. کوئی بزنس مین بڑا بزنس مین نہیں بن سکتا جب تک اس کو نقصان سے خوف ختم نہ ہو. ایک کرکٹر، ایک بیٹسمین اچھا بیٹسمین نہیں بن سکتا جب تک وہ تیز بولر سے اپنا خوف نہیں دور کرتا. تب تک وہ بڑا بیٹسمین نہیں بن سکتا. بولر بڑا بولر نہیں بن سکتا جس کو جب مار پڑتی ہے تو وہ جب ڈر جاتا ہے. میرے پاکستانیوں، وہ قوم بڑی قوم نہیں بن سکتی جب تک وہ اپنی خوف کی زنجیریں نہیں توڑتی. تو میں جب آپ کو بلاؤں گا اسلام آباد، اپنی خوف کی زنجیریں توڑ کے آنا میرے ساتھ. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. مجھے کہتے عمران خان اپنی جان کی حفاظت کرنا آپ کو بڑا خطرہ ہے. بیرونی بھی خطرہ ہے، اندرونی بھی. یہ سارے مافیاز، ان سے خطرہ ہے. میرا ایمان اس کے اوپر ہے جس نے واضح طور پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب تمہارا وقت آ جائے نہ 1 منٹ آگے ہوتا ہے نہ 1 منٹ پیچھے ہوتا ہے. مسلمان نہ وہ موت سے ڈرتا ہے، نہ وہ ڈرتا ہے کہ کوئی آدمی اس کو ذلیل کر دے گا. انہوں نے میڈیا کے اوپر کتنی کیمپین چلائی میرے خلاف، کتنا انہوں نے مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی، میری کردار کشی کی. لیکن آج آپ دیکھیں عزت دینے والا اللہ ہے. کس طرح تعداد میں آپ آئے ہیں، میری عزت افزائی کر رہے ہیں. کوئی انسان آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی انسان آپ کو عزت دے سکتا ہے. اور پھر میں آج اپنے سارے سرکاری نوکروں سے بات کر رہا ہوں، پولیس والوں سے بات کر رہا ہوں، اپنے فوجیوں سے بات کر رہا ہوں، جو بھی تنخواہ دار ہے اس سے بات کر رہا ہوں.
یاد رکھیں رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، محنت آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کتنا اللہ نے آپ کو رزق دینی ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں اللہ نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھی، زندگی اپنے ہاتھ میں رکھی، عزت اپنے ہاتھ میں اس لیے رکھی کہ وہ انسانوں کو آزاد کرنا چاہتا تھا۔ اور یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا، اس نے انسانوں کو آزاد کر دیا۔ وہ جو انسان جن کی حیثیت نہیں تھی، دنیا کی انہوں نے امامت کی۔ مولانا رومی کہتا ہے، نوجوانوں یہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، مولانا رومی کہتا ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے، جب اللہ نے آپ کو پر دیے اڑنے کے لیے، تو کیوں زمین پہ چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو؟ ہمیں اللہ نے پر دیے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو پر دے دیے، ان کی پرواز اوپر کر دی، عظیم لوگ بنا دیے، خوف ختم کر دیے، بڑی سوچ دے دی، آزاد کر دیا۔ کیونکہ کبھی نوجوانوں، کبھی غلام بڑے کام نہیں کر سکتا، صرف آزاد آدمی بڑے کام کرتا ہے۔ یہ جو ہمارے اوپر غلام بٹھائے ہیں، یہ جو ہمارے اوپر امریکہ کے غلام بٹھائے ہیں، یہ کبھی اس قوم کو عظیم قوم نہیں بننے دیں گے۔ اچھا مردان، ذرا آپ نے تھوڑی سی خاموشی سے میری بات سننی ہے۔ اس کو کہو نا، نہ کرو۔ میری آپ نے غور سے بات سننی ہے۔ جب ہمیں حکومت ملی، نوجوانوں سنیں آرام سے، جب ہمیں حکومت ملی، یہ چور 10 سال حکومت کر چکے تھے، پاکستان کا دیوالیہ نکل گیا تھا، ہمیں سب سے بڑا بیرونی ملک کا خسارہ ملا، 20 ارب ڈالر کا، ادارے انہوں نے تباہ کر دیے، کرپشن میں ملک ڈبا دیا، خود یہ امیر ہو گئے، ملک غریب ہو گیا۔ 2018 میں وہ پاکستان ہمیں ملا، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، جو ہم نے قرضوں کی قسطیں ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں دینی تھی، ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے دوست ممالک ان کے پاس گیا، سعودی عربیہ سے پیسے مانگے، UAE سے پیسے مانگے، چائنا سے پیسے مانگے، تو ہم نے اپنے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ اور میں آج آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے جو سب سے شرمندگی کا وقت وہ یہ تھا کہ مجھے جا کے دوسرے ملکوں سے قرضے مانگنے پڑے، کیونکہ انہوں نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا تھا۔ نوجوانوں یہ یاد رکھیں، کبھی بھی جب آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، آپ اپنی عزت کھو بیٹھتے ہیں۔ تو جب ملک دوسرے ملکوں سے امداد اور قرضے لیتا ہے، اس کی عزت نہیں رہتی، اور ان کی وجہ سے ہمارے ملک کے اوپر قرضے چڑھے، انہوں نے دیوالیہ نکالا، ادارے تباہ کیے۔ وہ ہمیں پاکستان ملا تھا 2018 کو، اور محنت سے ہم نے ملک کو کھڑا کیا، ہم نے باہر سے اپنے ملک کی مدد کر کے باہر سے جو پیسے لیے اپنے ملک کو کھڑا کیا۔ کرونا آ گیا، ہم نے کرونا سے سب سے بہترین طریقے سے اپنے لوگوں کو بچایا، اپنی معیشت کو بچایا، اپنے غریبوں کو بچایا۔ ہمارے یہاں 31,000 لوگ کرونا میں مرے، ہندوستان میں 50 لاکھ سے زیادہ لوگ کرونا میں مرے۔ اور پھر یہ ذرا سنیں نوجوانوں، تھوڑی سیریس بات کر رہا ہوں آپ سے، ہم نے اپنے ملک کو پیر پہ کھڑا کرنا، ہم نے اپنی ایکسپورٹس پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑھائی، ہم نے اس ملک میں پیسہ اکٹھا کیا، 60% زیادہ ہم نے ٹیکسز اکٹھے کیے۔ اس سے ہم نے 2 چیزیں کی، جو عالمی مہنگائی تھی،
तेल महंगा था, हमने पेट्रोल भी कम किया और फजल रहमान की भी कीमत कम की। हमने अपने लोगों को बचाया, हमने उसके बाद अपने किसानों को बचाया, हमने अपने किसानों को सबसे ज्यादा उनकी पैदावार के पैसे दिलवाए। हमारी फसलें रिकॉर्ड हुई, किसानों के पास पैसा आया। हमने रोजगार सारे बर्रे सगीर में, वर्ल्ड बैंक कहता है कि जिस मुल्क में सबसे ज्यादा रोजगार लोगों को मिला वो पाकिस्तान था। और उस वक्त जबकि हमारा मुल्क उठ रहा था, हमारी इंडस्ट्री 10.2% पे हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था, 5.6% पे हमारी दौलत बढ़ रही थी। तब इन्होंने साजिश की हमारे खिलाफ, बैरूनी साजिश, और अंदर मीर जाफर और मीर सादिक इन्होंने मिलके उस वक्त हमारी हुकूमत गिराई। और जब ये हो रहा था, एक मिनट, जब मुझे पता चला साजिश का, तो मैंने उन लोगों के पास गया जिनके पास जो साजिश रोक सकते थे, और मैंने उनको बताया कि जिधर आज हमारी मायशत खड़ी है, अगर ये साजिश कामयाब हुई तो ये हमारी मायशत सीधी तरह नीचे जाएगी, तबाही की तरफ हम जाएंगे। मैंने शौकत तरीन को, फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा। मैंने कहा बताओ उन लोगों को जो न्यूट्रल अपने आप को कहते हैं कि अगर आज आपने ये साजिश कामयाब होने दी तो ये मुल्क की मायशत तबाही की तरफ जाएगी। उसने भी बताया, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये नहीं रोका गया। और आज जरा हालात देखें, रुपया जाने लगा है, 200 रुपए का डॉलर बनने लगा है, स्टॉक मार्केट नीचे, हर चीज महंगी। और मैं अपने मीडिया के लोगों से पूछता हूं, क्यों नहीं आप लोगों के पास माइक लेके जाते और पूछते कि जी टमाटर 5 रुपए महंगे या प्याज जो हमारे जमाने में करते थे। पूछे लोगों से आज महंगाई कितनी है। और मुझे पता है किन किन मीडिया हाउसेस पे पैसा चल रहा था जब इन्होंने पूरी कैंपेन चलाई हमारे खिलाफ। आज हालात देखें, और आज हालात इसलिए कि जब मुल्क पैर पे खड़ा हो रहा था तब इन्होंने साजिश करके हमारी गवर्नमेंट गिराई। तो मैं आज, एक मिनट, अब तुमने कुछ, मुझे पता है कि किस किस आदमी ने साजिश की है। एक एक साजिशी मीर जाफर की शक्ल मेरे दिल के ऊपर लिखी हुई है कि किन्होंने इस मुल्क को साजिश करवाई। कौन कर रही है? मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट साहब ने जो आपको खत लिखा है, एक कमीशन बैठाएं और पूछें कि हमारे मुल्क से किसने यह गद्दारी की है, और पूरी तरह ओपन कोर्ट में हेयरिंग करवाएं ताकि सारी कौम को पता चले कि ये मीर जाफर और मीर सादिक जिन्होंने किन के साथ मिलके आज इस मुल्क को यहां खड़ा किया। और आज इस हुकूमत के पास कौन सा रास्ता है? आज इनके पास सिर्फ एक रास्ता है। अब ये अमेरिकनों के पास जाएंगे, वो बिलावल अभी जाएगा अमेरिका, और याद रखें ये वो बिलावल है जिसकी अमेरिका के जो सिक्योरिटी एजेंसीज उन्होंने इसका टेलीफोन रिकॉर्ड किया। ये जब इसकी वालदा इसको बता रही थी कि किधर किधर बैरूनी मुल्कों में तुम्हारे पैसे पड़े हुए हैं, उनको सब कुछ पता है कि किसके पास पैसे पड़े हैं, किधर पड़े हैं। ये कभी उनके सामने अपने मुल्क की मफादात की बात नहीं करेंगे। और ये जब आ जाएगा, ये सिर्फ एक चीज मांगेगा कि हमारी मदद कर दे, हमें पैसे दे दे, क्योंकि नहीं तो इमरान खान वापस आ जाएगा।
अब अगर अमेरिकनों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, अमेरिकन एक चीज कहते हैं, देयर इज नो फ्री लंच, यानी कि मतलब ये कि जो भी हम तुम्हारी इमदाद करेंगे उसकी एक कीमत होगी। और कीमत क्या होगी पाकिस्तानियों? कीमत आपकी आजादी होगी। वो आपसे फिर वो कहेंगे कि हमें बेसिस चाहिए। वो जिस तरह हमने उनकी जंग में शिरकत करके, और पख्तूनख्वा के लोगों को तो पता है कि किस तरह तबाही मची थी पख्तूनख्वा में जब उनकी जंग में शिरकत की थी। आपको तो पता है कितने लोगों ने शहादतें दी, कितने हमारे पुलिस वाले शहीद हुए, कितने हमारे फौजी शहीद हुए, 80,000 हमारे शहरी शहीद हुए इनकी जंग लड़के। इसी तरह वो कहेंगे हमें बेसिस दो, वो फिर आगे हमें किसी और की अपनी जंग में शामिल करेंगे। और इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, हमने अपनी हकीकी आजादी की जद्दोजहद को कामयाब करना है, क्योंकि हम किसी की गुलामी नहीं करने के लिए तैयार। इनकी जरूरत नहीं होगी कि अमेरिकनों को कहें कि जनाब हमें रूस से 30% कम कीमत पे तेल मिल रहा था, यानी कि हम पेट्रोल और फजल रहमान को 30% कम आपको बेच सकते थे, और 30% कम हमें गंदम मिल रही थी अमेरिकनों से, रूसियों से। इसलिए हम, क्योंकि हमारी पॉलिसी अपने लोगों के बेहतरी के लिए थी, हमारी फॉरेन पॉलिसी हम दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश कि मेरे लोगों का फायदा हो। आपने मुझे इलेक्ट किया था, मैंने तो आपका फायदा करना था। तो इसलिए जब एक गुलाम हुकूमत आती है, उनको वो करना पड़ता है जो हुक्म मिलता है। ये नहीं, रूस से ये नहीं 30% कम तेल खरीदेंगे या गंदम, क्योंकि इनको हुक्म नहीं है। इनको वो करना पड़ेगा जो अमेरिका कहेगा। यूक्रेन के अंदर इनको रूस के खिलाफ स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। मुझे भी कहा था कि रूस के खिलाफ करो, मैंने कहा वो हमारी जंग ही नहीं है, हम क्यों उनके खिलाफ कहें। आपने कश्मीर में हिंदुस्तान के खिलाफ कभी स्टेटमेंट दिया? आपने इसराइल के खिलाफ स्टेटमेंट दिया जो फलस्तीनियों से वो कर रहे हैं, तो हम क्यों आपकी जंग में शिरकत करें। लेकिन अब जब गुलाम ऊपर बैठ जाए तो इनको वो करना पड़ेगा जो अमेरिका इनको हुक्म करेगा। और मेरे मर्दान के लोगों, आपने जब इस्लामाबाद आना है, एक और वजह है आपकी इस्लामाबाद आने की, और वो ये है कि जो सारे चोर डाकू इन्होंने ऊपर बैठा दिए, कहीं दुनिया में ये नहीं है कि एफआईए के अंदर शहबाज शरीफ और बेटों की 24 अरब रुपए के करप्शन के केस है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस है, और यही ऊपर बैठ पहले एफआईए का इन्होंने उसको तब्दील किया। जब इन्होंने उसका ऑफिसर तब्दील किया एफआईए का, उसको इन्होंने रिजवान, डॉक्टर रिजवान, सब याद रखने नाम डॉक्टर का, एक बड़ा दलेर और काबिल एफआईए का ऑफिसर था। उसको हमजा शरीफ ने धमकियां दी कि तुम मुजाल कैसे मेरे खिलाफ केस करते हो, और उसके ऊपर इन्होंने इतना दबाव डाला कि वो बेचारा हार्ट अटैक से मर गया। ये वही हुआ था जब एमक्यूएम के खिलाफ नसीरुल्लाह बाबर का ऑपरेशन हुआ था। जब एमक्यूएम में नसीरुल्लाह बाबर का ऑपरेशन हुआ था, तो एमक्यूएम ने जब नवाज शरीफ इक्तदार में आया, तो एक एक पुलिस ऑफिसर जिसने ऑपरेशन किया था, सबको चुन चुन के एमक्यूएम ने कत्ल किया। उसके बाद कराची की पुलिस खत्म हो गई। आज भी कराची में रेंजर्स हैं, क्योंकि कभी उसके बाद उनकी पुलिस उसके बाद खड़ी नहीं हुई। इसी तरह ये जब चोर ऊपर आ गए और इदारों पे बैठ गए हैं,
سارے ہمارے ادارے اب تباہ ہوں گے، اور جب ملک کے ادارے تباہ ہوتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ سارے جو بڑے بڑے ڈاکو تھے ان کے کیس معاف ہوں گے، ہمارے انصاف کا نظام ختم ہوگا، ہماری جو بھی ہمارے انصاف میں نظام میں پہ لوگوں کا اعتماد ہے وہ ختم ہوگا، ہمارے انصاف کی نظام کی قبر کھودی جائے گی۔ اس ملک میں جو حضرت علی کہتے تھے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ اچھا مردان ایک اور چیز یاد رکھ لیں کہ یہ جو الیکشن کمشنر ہے، چیف الیکشن کمشنر، اس کے ہوتے ہوئے ملک میں صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے۔ ہم جب سارے پہنچیں گے اسلام آباد، ہم ایک الیکشن چاہیں گے اور دوسرا صاف اور شفاف الیکشن جو اس چیف الیکشن کمیشن کے نیچے نہیں ہو سکتے۔ آپ نے سب نے دیکھا، آپ نے لوٹوں کو دیکھا، بتاؤ آپ نے پشاور کے لوٹے کو دیکھا، آپ نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا، اپنی پارٹی سے غداری کی، اپنے حلقے سے غداری کی، آئین سے غداری کی، ہماری جمہوریت سے غداری کی ان لوٹوں نے۔ لیکن الیکشن کمیشن کو ساری پاکستان کو پتا ہے کہ لوٹے کون ہیں۔ آپ کو پتا ہے لوٹے کون ہیں؟ بتائیں مردان، بتاؤ آپ نے لوٹے دیکھے ہیں؟ سارے پاکستان نے لوٹے دیکھے ہیں لیکن الیکشن کمشنر کو نہیں نظر آ رہے، وہ قانون ڈھونڈ رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے۔ یہ قانونی مسئلہ نہیں ہے الیکشن کمشنر، یہ اخلاقیات کا مسئلہ ہے، یہ مورل ویلیوز کا مسئلہ ہے، یہ ملک کی فیوچر کا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کے سامنے جب اپنے ووٹ بیچتے ہیں، جب اپنے ضمیر بیچتے ہیں تو یہ ہمارے ملک کی اخلاقیات تباہ کرتے ہیں۔ اور الیکشن کمشنر، ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور اگر آپ نے ان لوٹوں کو بچایا تو یاد رکھیں یہ قوم آپ کے ارد گرد بھی نکلے گی، آپ کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ سب کو پتا ہے ہم نے کن کن نے مل کے اس ملک سے غداری کی۔ اور آخر میں آخری بات کرنے جا رہا ہوں، آخری بات مردان پھر سے مجھے یہ بتاؤ کہ 20 کو اور 20 کے بعد جب میں کال دوں گا تو ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ آپ اسلام آباد پہنچیں گے۔ مجھے یہ مخالف کہتے ہیں کہ جی بڑی گرمی ہوگی، لوگوں کو گرمی ہوگی، لوگ نہیں پہنچیں گے۔ اگر مجھے عمران خان کو، اگر 70 سالہ عمران خان کو گرمی نہیں لگتی تو میرے نوجوانوں کو بھی گرمی نہیں لگے گی۔ اسلام آباد 3 وجہ سے نکلنا ہے۔ نمبر 1 کہ ہم وہ امت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کسی انسان، کسی سپر پاور کی غلامی نہیں کرتا۔ ہم نے اپنی حقیقی آزادی کے لیے سب سے پہلے نکلنا ہے۔ نمبر 2 یہ جو پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں، ہم نے ان کے خلاف نکلنا ہے کہ ہم کسی صورت ان چوروں اور ڈاکوؤں کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ اور نمبر 3 ہم نے اس لیے نکلنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کی اخلاقیات بچانی ہے، ہم نے امر بالمعروف پہ چلنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ مسلمان اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے برائی کے خلاف، مسلمان حق پہ کھڑا ہوتا ہے باطل کے خلاف، مسلمان سچ پہ کھڑا ہوتا ہے جھوٹ کے خلاف، مسلمان چوروں کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، چوروں کے خلاف جہاد لڑتا ہے اور اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔
اس لیے ہم نے نکلنا ہے اس ملک کی اخلاقیات بچانے کے لیے. ہم نے اپنے ملک کو سب نے مل کے وہ ملک بنانا ہے جو اس کو بننا چاہیے تھا 1947 میں. ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جو علامہ اقبال کی خواب تھی اور قائد اعظم کی جدوجہد تھی. مردان کے لوگوں، نوجوانوں اور میری بہنوں، اتنے شاندار جلسے کا آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد.